چھوٹی سی گڑیا 12 سال کی بچی اپنی بابا سے ضد کر رہی تھی، بابا مجھے عید پہ نئے کپڑے لا کر دیں۔ وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لا کر دیے ہیں۔ باپ مزدور دہاڑی دار تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں، لے دوں گا۔ باپ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے۔ چند دن بعد عید تھی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی دھیمے سے لہجے میں بولی، اکرم پیسوں کا کچھ کیا آپ نے؟ اکرم پریشانی میں بولا، اللہ کی بندی یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سہ میں گزر جائے گی، کام مل نہیں رہا۔ جہاں چند دہاڑی کام کیا تھا وہ لوگ بھی پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے تھے، دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ بابا میرے کپڑے، میری چوڑیاں اور میرے لیے ہیئر کیچر لے کر ضرور آنا۔ اکرم مسکرایا، اچھا میری بچی لے کر آؤں گا۔ بیٹی مسکرانے لگی، بابا یاد سے لے کر آنا، میرے لیے مہندی بھی لانا، میں نے آج سونا نہیں ہے۔ آپ مہندی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ والی باجی سے لگوا کر آؤں گی۔ اکرم نے سر پر ہاتھ رکھا، اچھا بیٹی لے آؤں گا۔ دن گزر گیا تھا، جیب میں صرف 20 روپے تھے۔ بیٹی کے لیے چوڑیاں لینی تھی، مہندی کا بھی بولا تھا۔ بیٹی نے گھر کیسے جاؤں گا؟ اکرم بہت پریشان تھا، بازار سے گزر رہا تھا، بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سوجی، چوری کا من بنا لیا، شاید کہ بیٹی خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا۔ ایک دکان پہ گیا، وہاں رش کافی تھا، چپکے سے ایک فراق اٹھائی اور چھپا لی، کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ چلتے ہوئے چوڑیاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی، ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا، پکڑو چور کو۔ اکرم بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ لیا، ہاتھ میں بیٹی کے لیے چوڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھا، اکرم نے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کتے انسان چوری کرتا ہے؟ ایک چلا کر بولا، تلاشی لے کمینے کی، بیٹی کے لیے فراق چوری کی تھی، وہ بھی برآمد ہو گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، گربان سے پکڑا اور بری طرح اکرم کو مارنے لگا، کپڑے پھاڑ دیے۔ اکرم ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن کوئی سننے والا تھا۔ بیٹی گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی، میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے، مہندی لگاؤں گی ہاتھوں پہ، اور پاپا نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے۔ اکرم کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پھٹے کپڑے، برا حال ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے، موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے بولا، ناظرین جی ہم نے آج چور پکڑا ہے، سنا یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکا ہے، اس کو آپ پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اکرم روتے ہوئے بولا، میری فریاد سن لو، کوئی میں چور نہیں ہوں، میں ہار گیا تھا حالات کے سامنے، میں چور نہیں ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے اکرم کو گربان سے پکڑا اور گالی دی، بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے چوری کرتے ہوئے؟ اللہ کا ڈر نہیں تجھے؟ اکرم نے نظریں جھکا لیں، اکرم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میری غریب کی آواز سننے والا کوئی بھی نہیں، سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا۔ اتنے میں میرا گزر بازار سے ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور منہ ٹانگوں میں لیے رو رہا تھا۔ میں نے کار روکی، لوگوں نے پوچھنے لگا اس سے یہاں، تو لوگوں نے بتایا سر جی چور پکڑا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے چہرے کی جانب دیکھا، شکل سے چور تو نہیں لگتا، یوں لگتا کہ حالات کا ستایا ہوا بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے۔ میں پاس گیا، لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں فارس ہوں، کیا ہوا یہاں؟ ایک شخص گالی دے کر بولا، فارس صاحب یہ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا چوری کی؟ تو ایک دکان کا مالک بولا اس نے ایک فراق اور چوڑیاں چوری کی ہیں۔ میں اس دکاندار کی جانب دیکھنے لگا، لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا حاجی صاحب آپ بزرگ ہیں، کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کی فراق اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے جاننا کیا، یہ چور ہے صاحب جی، اسے بس پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی نقصان کیا اس نے؟ تو حاجی صاحب نے بولا ہاں جی، جب یہ بھاگنے لگا تو اسے پکڑا، تب وہ چوڑیاں ٹوٹ گئی اور کھینچا تانی میں وہ فراق بھی پھٹ گیا جو اس نے چوری کیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کتنے مالیت کے تھے؟ حاجی صاحب بولے پورے 10,000 کے۔ میں نے جیب سے 10,000 نکالے اور کہا یہ لیں آپ اپنی چوڑیوں اور فراق کے پیسے، اس کو جانے دے۔ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ افسر ہوں۔ وہ شخص میری جانب دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی کار میں لے گیا، پیار سے پوچھا کیوں چوری کر رہے تھے؟ ایستا سے بولا صاحب جی میں چور نہیں ہوں، بہت غریب ہوں، آج کل کرونا ہے، کام ملتا نہیں، جن لوگوں کے پاس قیام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے،
میرے پاس صرف 20 روپے کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے۔ سر جی میری ایک بیٹی ہے 12 سال کی، وہ ضد کر رہی تھی بابا مہندی چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دیں۔ میری بیٹی بہت خوش تھی، میں وعدہ کر کے آیا تھا بیٹی لے دوں گا۔ جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی بابا چوڑیاں کہاں ہیں، تو میرا دل پھٹ جاتا۔ صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا۔ صاحب جی چور نہیں ہوں میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن چوری کرنا غلط کام ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں اسے ایک دکان پہ لے گیا، اس کو شاپنگ کروا کر دی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے لیے کپڑے خریدے، اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی خریدی۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ گاڑی پہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا خوشی سے رو بھی رہا تھا اور مجھے بہت ساری دعائیں دے رہا۔ میں کچھ پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے، وہ لینا تو نہیں چاہ رہا تھا، کہنے لگا صاحب جی میرے لیے اتنا بہت ہے، آپ نے میری بیوی اور بیٹی کے لیے یہ سب لے دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، تم رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب اکرم نے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتے ہوئے آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو؟ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر میرا مردہ ضمیر کا مالک یہ معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ جاتا؟ وہ حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے بھائی کیوں چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار بے بس اور غریب کا سہارا بنتے، چاہے ایک ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیتے۔ کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے۔ سوچو اگر میں نہ آتا وقت پہ اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی۔ میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لانے گئے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کرو جن کے گھر عید کی خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے کسی غریب بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دیں، وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے، نہ کہ کوئی بیچارہ اکرم کی طرح مجبور ہو کر غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگے اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو چھلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی پہ چیخ چیخ کر روتا ہے اور کہتا ہے میں چلے محبت اور انسانیت کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں، عید کی خوشیوں میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ کسی ایک کے گھر میں بھی اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر خوشیاں بکھر گئی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔